عید کے بعد ہم سیر کرنے جائیں گے اور سیونگ کرتے ہیں، بڑی مشکلوں سے کپڑے سلائی کر کے اور بچوں کو قرآن پاک پڑھا کر گھر کے اندر با پردہ ماحول کے اندر تین بہنوں نے سیونگ کی کہ ہم عید کے بعد سیونگ کر کے جو ہے سیر کرنے جائیں گے، اور وہ بھی اس علاقوں میں نران کگان اور سوات والی سائڈ پہ۔ سوات سانحہ کے بعد ایک اور ملتان کا گھر اجڑ گیا، کوہرام مچ گیا علاقے میں جب 4 لاشیں واپس آئیں اور موت کا سبب بن گئی وہ سیر اور وہ سیونگ جو انہوں نے اپنے لیے کر کے رکھی تھی۔ کپڑے سلائی کر کر کے انہوں نے ایک چھوٹا سا باہر بورڈ لگایا ہوا تھا، 3 سگی بہنوں نے، اور بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں، گھر میں ٹیوشن پڑھاتی ہیں، اس سے پیسے جمع کر کے سیر کا پلان بنا۔ 24 جون کو ایک رینٹ پہ گاڑی لی اور اپنی ایک بھانجی کو ساتھ لیا اور سیر کے لیے مالاکنڈ کی سائڈ پہ چلے گئے اور واپسی پہ یوگ آ گئے۔ وہاں پہ آ کر 2 دن وہاں پہ رہیں اور واپسی پہ وہاں پہ آ کر جو ہے وہاں کے نظارے، جو قدرتی نظارے تھی وہ دیکھتے ہوئے گاڑی جو تھی وہ بھی سرابی ریلے کے نظر ہو گئی۔ سرابی ریلا آیا اور گاڑی کو بہا کر لے گیا۔ جب گاڑی سرابی ریلے کے اندر پھنسی تو کلا بازیاں کھاتی ہوئی گاڑی جو ہے گئی۔ چیخو پکار 3 سگی بہنوں نے اور بھانجی نے کی۔ یہ سفر ان کا موت کا سفر بن گیا۔ موت ان کو وہاں پہ لے گئی جہاں پہ ان کی موت لکھی تھی، اور موت آپ کو وہیں پہ آتی ہے جہاں پہ اللہ پاک نے لکھ دی ہوتی ہے، لیکن احتیاط پھر بھی ضروری ہے۔ ملتان کا ایک اور گھر اجڑ گیا۔ ڈسکا کے بعد ملتان کے گھر پہ بھی قیامت ٹوٹ پڑی کہ 3 سگی بہنیں اور ایک ان کی بھانجی، جب 4 لاشیں پہنچی تو علاقے میں کوہرام، رشتہ داروں کے علاوہ بڑی تعداد میں جنازے میں لوگوں کی شرکت۔ 4 تابوت گھر سے نکلے تو گھر والے بے ہوش اور ان کے اوپر غشی کے دورے پڑ گئے۔ غشی کے غم جو تھا وہ طاری ہو گیا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ ہنستا وستا گھر، 3 بہنیں چہکتی کھیلتی ہنستی سیر کرنے کے لیے گھر سے نکلی اور واپس ہنستے ہوئے چہرے گئے، اور واپس جو ہے میتیں ان کی گھر پہ آ گئی اور ان کو کل سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ یوگ کے مقام پہ ان کی گاڑی ایک سلابی ریلے کی نظر ہوئی، بڑی تیزی سے سلاب آ گیا، لیکن یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سلابی ریلے کے اندر گاڑی کیا کر رہی تھی۔ ایک گاڑی دیکھے تو کلا بازیاں کھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہاں تک یہ کیسے پہنچے؟ جیسا کہ دیکھا جائے کہ سوات کے لوگ جو ہے حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ ناشتے کے بعد وہ سارے سیلفی لینے کے لیے گئے۔ جب پانی وہاں سے آ رہا تھا تو انہوں نے پانی کو دیکھا بھی ہے، تو وہ انجوائے کر رہے تھے کہ ہم پانی کو دیکھتے ہیں اور سیلفیاں بناتے ہیں، تصاویر بنانے میں مصروف رہے، اور اتنے میں ہی ریلا آ گیا۔ کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اپر جو ایریا ہے وہاں پہ کتنی بارش ہوئی ہے اور کتنے بڑے ریلے جو ہیں نیچے جب گلیشیئر پگھلتے ہیں تو گزر سکتے ہیں اور وہ کسی کو بھی اپنی نظر کر سکتے ہیں۔ جو ڈسکا کی تصویر تھی سوات کے اندر 15 لوگوں کی بے بسی کی تصویر، اور 2022 میں 5 بھائیوں کی تصویر بے بسی کی، اینڈ تک لوگوں کی منتیں کی گئی، ریسکیو جو ہے انہوں نے بھی بڑی کوشش کی لیکن بچا نہ سکے۔ 5 گھنٹے کے بعد 4 سگے بھائی اور ایک ان کا کزن وہ بھی چل بسا تھا، اور یہ بھی 2.5 گھنٹوں کے بعد 15 لوگ چل بسے، جس میں سے عبداللہ بن عبدالسلام کی ابھی تک لاش جو ہے نہیں ملی۔ اور اس کے بعد یہ دیکھنے کو مل گیا کہ ملتان کی 3 سگی بہنیں اور ساتھ ان کی ایک بانجی بھی نظر ہو گئی ہیں سلابی ریلے کی، اور وہ بھی بہہ گئی ہیں، اور ان کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے۔ نکالنے کے بعد ملتان پہنچایا گیا۔ جب لاشیں گھر میں پہنچی تو پورا گھر میں ایک ماتم کا سماں تھا، قیامت صغریٰ تھی۔ محرم الحرام کا مہینہ جا رہا ہے اور اس مہینے میں دیکھیں قیامت صغریٰ برپا 2-3 گھروں کے اوپر ہوگی۔ ایک میاں بیوی جن کا ایک بچہ 3 سال کا بچہ ہے، میاں بیوی جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ 4 جو ہے بھائی دوست گجرات سے نکلے، وہ بھی سیلاب کی نظر تو نہیں ہوئے، ان کی گاڑی جو گری اور وہ بھی ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ اور اس کے بعد اب سیلابی ریلے کی نظر ہونے والی 2 متاثرہ نہیں، 3 متاثرہ فیملیاں، 3 فیملیاں ڈسکا کی، سمڑیال روڈ، ڈسکا روڈ اور کالج روڈ، یہ 3 فیملیاں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ملتان کی ایک اور فیملی سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ذکر اذکار بہت ضروری ہیں، ہم اسلام سے دین سے بہت دور ہیں۔ صبح شام کے جب اذکار بتا دیے گئے ہیں تو وہ ضرور کرنے چاہیے۔ نماز 5 گانہ ادا کرنی چاہیے، اور جب بھی سفر پہ نکلیں اپنا صدقہ دے کر نکلیں، اور اس کے بعد جو ہے جہاں بھی جائیں ذکر اذکار کرتے رہیں۔ آیت الکرسی
اور چاروں کل پڑھیں اور اپنی خوشیوں کو چھپا کر رکھیں، کیونکہ نظر اور حسد لگتے دیر نہیں لگتی۔ اب انہوں نے سلائی کپڑے کر کر کے، گھر میں سلائی اسکول تھا چھوٹا سا، ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں پہ بچوں کو باپردہ طریقے سے یہ قرآن پاک پڑھاتی تھی، اور ایک ہی رٹ تھی، زندگی میں پہلی بار یہ سیر کرنے گئی ہیں 3 سگی بہنیں اور ایک ساتھ بانجی۔ پہلی بار ان کی سیر جو تھی وہ موت کا سفر بن گئی، آخری سفر بن گیا ان کا۔ یہاں سے ہنستے کھیلتے چہرے نکلے اور واپس ان کی ایمبولینس کے اندر جو ہے میتیں لٹائی گئیں۔ جب جنازے پڑے گئے تو ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، ہر دل جو ہے وہ پھٹ گیا، اور پوری دنیا جو ہے اس ٹائم ڈسکا کیس اور یہ ملتان والی بہنوں کے کیس کے لیے افسردہ ہے۔ اس ایک تصویر نے پوری دنیا کو رلا کر رکھ دیا ہے۔ پوری دنیا میں جو انسانیت رکھتے ہیں لوگ، انہوں نے جب وہ تصویر دیکھی، بے بسی کی تصویر کہ بچے چیخو پکار کر رہے ہیں کہ ہمیں بچائیں، ہمیں بچائیں، ان کی تو آوازیں بھی ریکارڈ ہیں، اور یہ 3 بہنوں کی تو کوئی آخری الفاظ بھی نہیں تھے۔ بھانجی کے ساتھ گاڑی رینٹ پہ لے کے ڈرائیور کے ساتھ سلابی ریلے کا نظر ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے۔ بر وقت اگر انتظامات ایسے کر دیے جائیں تو ٹورسٹ جو ہیں وہ آرام سے پاکستان کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کے خوبصورت نظاروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اوورسیز بھی یہاں پہ آ کے جو آؤٹ آف کنٹری کے لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے پاکستان کی ایک تو معیشت جو ہے اس کو بڑا فائدہ پہنچے گا، اور دوسرا پاکستان جو ہے اس کی ترقی میں بڑا اہم رول پلے کیا جا سکتا ہے اگر اس طرح کے علاقوں میں ہائی الرٹ جاری کیا جائے، ریسکیو کی ٹیمیں موقع پہ موجود ہوں، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہاں پہ یہ ایریا خطرناک ہے، آپ لوگوں نے یہاں نہیں جانا۔ اگر دریا سوکھا بھی ہے تو اس کے اندر مت جائیں، کیونکہ دریا اور پانی نے کبھی اپنا بید نہیں دیا۔ کچھ پتہ نہیں کہاں سے کب چشمہ پھوٹ جائے اور کہاں سے کب کون سا ریلا آ جائے اور آپ جو ہے اپنی زندگی کی بازی ہار جائیں۔ تو ہائی الرٹ جو ہے ہر جگہ پہ جاری کرنے چاہیے، کیونکہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا، وہ اپنی گاڑی لے کے بھی نکلتے ہیں، کون سی چڑھائیاں ہیں، کون سے موڑ ہیں، کہاں سے انہوں نے مڑنا ہے۔ جگہ جگہ پہ یہ چیزیں نصب ہونی چاہیے، کیمرے لگے ہونے چاہیے، اور اس کے بعد یہ بتایا جائے کہ اس جگہ سے آپ نے اس سائڈ پہ نہیں جانا۔ اب سوات جو فیملی نے ناشتہ کیا ڈسکا کی، انتظامیہ نے کیا، جو ہوٹل والے تھے انتظامیہ کے لوگ، انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ آپ نے دریا کے اندر نہیں جانا، اور دریا کے اندر جا کے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اس کے بعد یہ ملتان کا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان فیملیوں کو صبر دے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جس بچے کی ابھی تک لاش نہیں ملی وہ مل جائے تو والدین کو صبر آ جائے گا جب وہ اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر دیں گے۔ 4 بہنیں، بہت دکھ ہوا، میرب، عرفہ، انفال، اجوا اور اس کے بعد اشال، یہ 4 بہنیں جو ہیں، محسن کا گھر اجڑ گیا ڈسکا کے اندر، 2 بہنیں اپنی والدہ کے ساتھ سپرد خاک، ایک بہن بھائی سپرد خاک، اور اس کے بعد ابھی تک عبداللہ کی لاش نہیں ملی۔ یہ تینوں بہنوں کی ملتان والی لاش مل چکی ہے، ان کو بھی سپرد خاک کیا گیا ہے۔ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ایک اور گھر جو ہے وہ اجڑ گیا۔ اللہ حافظ۔